بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر آواز میں مارننگ تھوڑی بڑھا سکیں یہاں پہ تو. اب تو ظاہر ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں، تو آج ایک ایسے واقعے کا آغاز کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اور پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں احادیث میں، روایات میں. یہ بھی ایک ابتداً ایک بادشاہ کا قصہ ہے، اور جس طرح ہم نے اصحاب کہف کے واقعے میں جب بالکل پہلے دن جب شروع کیا تھا، سنا تھا کہ بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام تھا دقیانوس. اپنی سلطنت میں ایک اللہ کی وحدانیت کو ہرگز برداشت کرنے پر تیار نہیں تھا. دین اسلام جو بھی قبول کرتا تھا اس کو یا مروا دیتا تھا یا اتنی اذیتیں دیتا تھا کہ وہ چھوڑ جائیں. آپ کو یاد ہے واقعہ؟ یا پھر وہ پلٹ جائیں کہ بے شمار خداؤں کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں. اسی لیے اصحاب کہف ملک چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے. تو یہ جو بادشاہ ہے جس کے تذکرے کا جس کے قصے کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، اس بادشاہ کی بھی مملکت میں یہی چلن تھا. ظالم بادشاہ، اور اپنے عقائد کے برخلاف کسی کو نہ صرف یہ کہ عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اسٹیٹ لیول پر باقاعدہ اس کے خلاف کام ہوتا تھا کہ کوئی اور نظریہ نہ رکھے کوئی شخص. یعنی جاسوسی کا، انٹیلیجنس کا پورا ایک نظام تھا جو اس بات کو نظر میں رکھتا تھا کہ ملک میں رہنے والے کسی فرد نے اللہ کے آگے سجدہ تو نہیں کیا. اس پہ پورا ایک انٹیلیجنس نظام تھا. اب ان احکامات کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے ایک بہت بڑا کاہن بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. کاہن، جادوگر اس زمانے میں بہت ساتھ ہوتے تھے بادشاہوں کے. کاہن اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں تو صرف بچوں کے لیے، باقی سب جانتے ہیں کہ کاہن یعنی جو یہ دعویٰ کریں کہ انہیں غیب کا علم ہے. اور صرف ایک منٹ کے لیے کہ آپ کو اگر یاد ہو، سورہ جن کی ہم نے تفصیل میں پڑھا تھا کہ پہلے جنوں کو آسمان تک ایکسس ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے. ان کو ایکسس ہوتا تھا تو وہ فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے تھے. ان میں سے کچھ باتیں، وہ یہ سورہ جن میں ہے کہ کچھ باتیں نیچے آ کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے. وہ کاہن آ کے جو ہے وہ یہ پیش گوئیاں کرتے تھے. کچھ پیش گوئیاں صحیح ہو جاتی تھی تو ان کا مرتبہ بڑا بلند ہو جاتا تھا لوگوں کی نظر میں کہ ان کو سب پتہ ہے. تو کاہن کا مطلب یہ، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. تو کاہن جو غیب کی، مستقبل کی پیش گوئیاں کرے، غیب کے علم کا دعویٰ کرے. تو اس بادشاہ نے ایک بڑا کاہن بھی رکھا ہوا تھا اپنے دربار میں، جو کیا کرتا تھا؟ وہ جو کاہن تھا وہ مختلف حربوں سے، جادوئی حربوں سے اور جھوٹی سچی خبریں پھیلا کر ملک میں لوگوں کو بادشاہ کی غلامی کرنے پر مجبور کرتا تھا کسی بھی انداز سے. اس کا کام یہ تھا. آپ کہہ لیں کہ کاہن اعظم تھا. بہت سارے کاہن تھے لیکن یہ کاہن اعظم تھا. وقت گزرتا گیا. اب یہ کاہن، اس کی ایج بڑھ رہی تھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو یہ اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچنے لگا. اب اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو بادشاہ کی مملکت قائم رکھنے میں اس کاہن کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا، کیونکہ یہ اچھا پروپیگنڈا کرتا تھا، جھوٹی خبریں سچے پھیلا کے یہ اس کی سلطنت قائم رکھی ہوئی تھی. اب جب یہ بوڑھا ہونے لگا تو بادشاہ اور اس کاہن کے درمیان مشورہ ہوا. بات ہوئی کیا؟ بادشاہ نے کاہن سے کہا کہ دیکھو، تمہاری وجہ سے لوگ خوف کے مارے، دہشت کے مارے میری غلامی کرنے پر مجبور ہیں. اس لیے کہ تم کاہن ہو، تم انہیں خبریں دیتے ہو، اس خبروں سے وہ ڈر جاتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پہ بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں. اگر تم مر گئے، بادشاہ کو اپنی بادشاہت کی فکر ہوتی ہے سب سے زیادہ، اگر تم مر گئے تو پھر ایسا نہ ہو کہ مطلب لوگ بغاوت پہ اتر آئیں، ایسے کہ پھر یہ سب کام جو تم کر رہے ہو کرنے والا کون ہوگا میرے لیے. تو ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ تو لوگ بغاوت پر اتر آئیں. اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک کے رہنے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دل سے مذہب قبول نہیں کیا ہے میرا ابھی تک، اور وہ میرے مذہب کے مقابلے میں اللہ پر ایمان لانے کو پسند کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میری سزاؤں سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی اللہ کا ماننے والا بھی نظروں سے گزرتا ہے. تو اب تم ایک کام کرو. کیا کریں؟ تم اپنا یہ علم کسی کو منتقل کرو. تم کسی کو ابھی سے، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، اس کو ٹرین کر دو کسی کو، تاکہ تمہاری موت سے پہلے تمہارا کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے، کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کو یہ سارا علم آتا ہو، تاکہ وہ وہی کام کر سکے جو تم کر رہے ہو. یہ بادشاہ اور کاہن کا مکالمہ ہو رہا. کاہن نے بولا کہ دیکھیے، جو علم مجھے اپنے استادوں سے ملا ہے، جو میری ایکسپرٹیز ہے، وہ بڑا مشکل علم ہے، وہ بڑا طویل علم ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میری جگہ لے تو پھر لازم ہے کہ کوئی بڑا ذہین انسان ہو، کوئی بڑا سمجھدار لڑکا ہو،
تاکہ وہ علم سیکھنے کے بعد اس منصب کہانت پر فائز رہے. اور اس نے کچھ نشانیاں بھی بتائیں مزید بھی. بہرحال بادشاہ کے لیے تو یہ زندگی موت کا مسئلہ تھا نا کہ بھائی کوئی اچھا اس کا ریپلیسمنٹ آنا چاہیے ورنہ میری بادشاہت کا کیا ہوگا. تو بادشاہ نے اس چیز کو بہت سیریسلی لیا, یہاں تک کہ بادشاہ نے کچھ لوگ مقرر کر دیے اسی کام کے لیے کہ وہ جب ان خصوصیات اور نشانیوں کے حامل لڑکے کو تلاش کریں. یعنی اب اسٹیٹ لیول پہ آپ سوچیں, گورنمنٹ کے لیول پہ, بادشاہ کے لیول پہ ایک کام ہو رہا ہے. کیا؟ کوئی ایسا لڑکا, کوئی ایسا انسان تلاش کرو. لڑکا اس لیے کہ وہ ینگ ایج میں ہوگا تو وہ آگے کئی سالوں تک سلسلہ چلا سکے. ایسا کوئی لڑکا تلاش کرو جو بہت انٹیلیجنٹ ہو, بہت شارپ ہو, تاکہ وہ اس کاہن کا ریپلیسمنٹ بن جائے. اب یہ کام شروع ہو گیا, پورے ملک میں تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا. تلاش کرنے والے روزانہ جاتے گویا بازاروں میں, الگ الگ جگہوں پہ, بستیوں میں, اور جو خصوصیات بتائی گئی تھی ان خصوصیات کے حامل لڑکوں کو تلاش کرتے, اپنے طور پہ شارٹ لسٹ کرتے, شارٹ لسٹ کر کے دربار میں لاتے. دربار میں بادشاہ بھی بیٹھا ہوتا تھا, دربار میں وہ کاہن بھی بیٹھا ہوتا تھا. فائنل تو ورڈ اس کاہن کا ہونا تھا چونکہ اس نے سکھانا تھا. لیکن ایسا اکثر ہوتا تھا کہ بہت سارے لڑکے وہ لائے. اب میں اگین اپنی زبان میں کہوں تو کاہن ان سب کے انٹرویوز کر رہا ہے اور سب کو ریجیکٹ کرتا چلا جا رہا ہے. ایک دن گزرا, مثال کے طور پہ 10 لوگ آئے, نہیں یہ معیار پہ پورے نہیں اترتے. دوسرا دن گزرا, ریجیکٹ ہوئے جا رہے ہیں, ریجیکٹ ہوئے جا رہے ہیں. بادشاہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے. اس سلسلہ جاری ہے, جاری ہے, جاری, یہاں تک کہ ایک لڑکے کا انتخاب ہوا. یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ نے ایک لڑکے کو منتخب کیا اور وہ لڑکا کسی طور پہ کاہن کے پاس پہنچ گیا. ایک لڑکا, اب کاہن وہ کاہن جو بہت سارے لڑکوں کو ریجیکٹ کر چکا تھا کہ بھائی یہ نہیں ہے اس قابل کہ یہ سیکھ سکیں, یہ کاہن اس لڑکے کی ذہانت کو دیکھ کے, اس لڑکے کی صلاحیتوں کو دیکھ کے وہ بہت امپریس ہوا کہ نہیں یہ اس میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ اس کو میں اپنا علم منتقل کروں گا تو وہ یہ کر لے گا جو بادشاہ چاہتا ہے. کاہن اس لڑکے کا انٹرویو کر رہا ہے, اس سے امپریس ہو رہا ہے, یہاں تک کہ بادشاہ نے بے ساختہ کہہ دیا کہ بھائی اس منصب کہانت کے لیے اس لڑکے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو فائنل, اس کو لاک کرو, اس کو ختم طے کر لو. کاہن نے خود کہہ دیا, بادشاہ نے کہہ دیا, دربار میں بات ہو گئی, لاک ہو گئی بات کہ اب ٹھیک ہے فلاں لڑکا جو ہے اب یہ اس کو علم منتقل کیا جائے گا, اس کو سکھایا جائے گا. ذرا صرف ایک لمحے کو روک کے یہاں پہ, آپ سب کو یاد ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, وہ فرعون جو ایک 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 سب کو اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کو مار دو, اتنے ہزار اتنے لاکھ لوگ مار دو مار دو مار دو, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچایا. ان کی پرورش دربار فرعون میں ہوئی, دربار فرعون میں ہوئی بھائی. یعنی اسٹیٹ لیول پہ ایک بادشاہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کام ہونا ہے اور یہ کام ہونا بھی تیرے گھر سے ہی ہے, تیرے گھر سے ہی ہے, تیرے دربار میں ہونا ہے. ہاں, تو وہ ایک ایک کے گھر میں جا جا کے قتل کروا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام گھر میں ہی آ رہے ہیں. یہ لو بھائی, تو آپ کو یاد ہے, اللہ اکبر, اللہ. ہاں دربار ہے. اسی بس کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اس عظیم المرتبت لڑکے کو بھی اس طرح ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا گیا, دربار میں پہنچا دیا گیا. اب یہ لڑکا پہنچ گیا بادشاہ کے دربار میں, بڑے اہتمام سے اس لڑکے کو کاہن بنانے کے لیے, اس لڑکے کو جادوگر بنانے کے لیے, اس لڑکے کو ٹرین کرنے کے لیے, جس طرح میں بار بار جملہ سے استعمال کر رہا ہوں, اسٹیٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے. بڑی تیزی سے سیکھنے کے مراحل سے گزر رہا ہے وہ لڑکا. اور ظاہر ہے ہم اگر عام دفتر میں بھی دیکھیں تو ایک ہوتا ہے کہ ایک کام کوئی کہے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, اس کام کو سیریس لیا جائے گا. ایک کام کو اس کا باس کہہ دے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے تو اور سیریس لیا جائے گا کہ بھائی باس نے کہا. ایک کام کو ادارے کا مالک کہہ دے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے, اس کو اور سیریس لیا جائے گا. ایک کام کو ملک کا بادشاہ کہہ دے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے تو اس سے زیادہ اہم بات ہی کوئی نہیں ہے. تو اب اس لڑکے کی ٹریننگ شروع ہو گئی. یہ لڑکا آتا ہے بادشاہ کے محل میں اور کاہن اس کو اپنا علم سکھاتا ہے. سارا سلسلہ جاری ہے. اس لڑکے کا جو گھر ہے وہ بادشاہ کے محل سے کسی قدر دوری پر تھا, تو یہ لڑکا گویا صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا, محل کے لیے روانہ ہوتا تھا اور شام کو کہانت کی, جادوگری کی تعلیم لے کے واپس گھر پہ آ جاتا تھا. اور یہ سلسلہ جاری تھا, ایک دن دو دن تیزی سے جاری تھا. یہ روزانہ گھر سے نکلتا ہے, وہاں آتا ہے, سیکھتا ہے, واپس جاتا ہے. اب یہ روٹین ورک ہے, ایک کام چل رہا ہے. اچانک ایک دن یہ ہوا
کہ راستے میں اس لڑکے کی ملاقات ایک روز ایک بزرگ انسان سے ہوئی, ایک بڑے نیک دل انسان سے اس کی ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, معمول کی طرح بات چیت ہوتی. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم بات چیت کرتے ہیں, بڑا کنیکٹ کر جاتے ہیں, تو دونوں کے دلوں میں کسی قدر قربت پیدا ہو گئی دونوں میں. جب بات چیت ہوئی تو من جانب اللہ ہی تھی. اب چونکہ اس لڑکے کا روٹین تھا کہ اس نے صبح نکلنا ہے, محل جانا ہے, تو اس کا یہی روٹین تھا. تو اب راستے میں اس لڑکے کی اس بزرگ سے ملاقات ذرا تواتر سے ہونے لگی. تو اب یہاں تک کہ انہیں لگا کہ نوجوان گھر سے نکلتا تھا, پہلے اس بزرگ کے پاس جاتا تھا, ان کی باتیں سنتا تھا, اور پھر محل پہنچتا تھا. ملاقات کا دورانیہ ذرا بڑھنا شروع ہو گیا. جب ملاقات کا دورانیہ بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر اب یہی لڑکا جو ہے وہ محل میں ذرا لیٹ پہنچنا شروع ہو گیا, چونکہ وہ بزرگ کے پاس سے باتیں کرتا تھا. لیکن کاہن نے اس بات کو اہمیت نہیں دی کہ ہو جاتی ہے دیر سویر, ٹھیک ہے. لیکن کاہن نے ایک بات نوٹ کی کہ اس لڑکے کے بیہیویئر میں ذرا کچھ تبدیلی ہے, کچھ چینج ہے. یعنی اس سے پہلے ہوتا تھا کہ لڑکا کہانت کی باتیں, جادو کی باتیں خاموشی سے سیکھتا تھا. اب یہ لڑکا سوالات کرنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے. لیکن اس نے یہ سوچا, اس کی ٹیچر نے, کہ لڑکا چونکہ بہت انٹیلیجنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے پوچھتا ہو, اپنے تجسس کے مارے پوچھتا ہو, کیوریوسٹی کے مارے پوچھتا ہو, کہ اس لیے ہر بات کی حکمت بھی پوچھتا ہے. کہ جبکہ لڑکا اس بات کی حکمت نہیں بلکہ کہانت, یعنی لیکن وہ لڑکا کر کیا رہا تھا اصل میں, وہ لڑکا آؤٹ آف کیوریوسٹی نہیں پوچھ رہا تھا, وہ کہانت کے حق ہونے یا باطل ہونے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب چل کیا رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ادھر یہ سلسلہ جاری ہے, ادھر وہ اللہ کا نیک بندہ اس لڑکے کی صلاحیتوں, خوبیوں اور نیک دلی کو بھانپ کر سنجیدگی سے اس کو دین کی تربیت دے رہا ہے. تو گویا اب اس لڑکے کا روٹین یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف وہ ان بزرگ کے پاس بیٹھ رہا ہے, وہ اس کو دین کی تربیت دے رہے ہیں, ایک طرف وہ اس بادشاہ کے پاس بیٹھ رہا ہے جو کہ اس کو جادوگری کی تعلیم دے رہا ہے. تو اب یہ ایک لڑکا روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی دن میں دو ایکسٹریمز دیکھ رہا ہے, بزرگ سے مل رہا ہے, دین کی تعلیم لے رہا ہے, بادشاہ سے مل رہا ہے, کاہن سے مل رہا ہے, آدھا وقت محل میں, آدھا وقت عبادت گاہ میں, آدھا محل میں, آدھا عبادت گاہ میں. یہاں تک کہ یہ ہوا کہ اب بادشاہ اور کاہن نے اس لڑکے پر ذرا کچھ سختی کرنا شروع کی. ہوتا ہے نا, کوئی اسٹوڈنٹ ایک دن لیٹ آ جائے, 2 دن لیٹ آ جائے, چل جاتا ہے, پھر اچانک ٹیچر کو شک ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے, پھر وہ دیکھتے ہیں یہ روٹین, اس کا روٹین کیوں ہو گیا ہے لیٹ آنا. تو اب پہلی مرتبہ بادشاہ کو اور کاہن کو اس لڑکے پر کچھ شک ہوا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے, اس کے بیہیویئر میں تبدیلی کیوں ہے, یہ سوالات کرنا کیوں شروع ہو گیا, یہ لیٹ آنا کیوں شروع ہو گیا. اور اب پہلی مرتبہ بادشاہ نے اور کاہن نے اس لڑکے سے شک کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب بادشاہ ہے, ساری ریسورسز رکھتا ہے, کھوج لگانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ یہ لڑکا کہاں جا رہا ہے اور یہ کیوں لیٹ ہو رہا ہے. اب جب بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا معاملہ ہے, یہ تم اتنی تاخیر سے کیوں آ رہے ہو, کن لوگوں سے ملاقات کر رہے ہو, کیا کسی سے ملاقات بھی کر رہے ہو, یہ اس علم سے متعلق پہلے تم کچھ پوچھتے نہیں تھے, اب کیوں پوچھ رہے ہو. یہ پہلی مرتبہ بادشاہ نے یہ سوالات کر دیے, کاہن نے سوالات کر دیا. لڑکے نے کیا جواب دیا, یہیں سے کلرز کریں گے انشاءاللہ.